برادر چاروں کا بریک اپن باشمارا وشت کنے موجودہ صورتحال سر کپتران کنگائیں تو کپترانہ دیما بریں نوابزادہ آج لشکر رئیسانی صاحب سابق سینیٹر سینئر بلوچ سیاسی رہنمائی آئی ہوں گیشن کپتران کریں. السلام علیکم آج صاحب. وعلیکم السلام. آج صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. آج صاحب جو بلوچستان کے جو موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے تو آپ جو ہیں کافی عرصے سے آپ کے بیانات سامنے آتے ہیں. آپ نے ہمارے مختلف پروگرامز میں اپنے خدشات اور تحفظات کا اظہار کیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو یہاں جعلی الیکشن ہوتے ہیں مینڈیٹ کو چرایا جاتا ہے تو حالات اس طرح ہوں گے, اور دوسری طرف جو سخت رویہ ہوتا ہے اور چاہے اداروں کا ہو یا حکومت کو, وہ بھی جو ہیں حالات کو خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آج بھی جو ہیں کافی سخت اور اشتعال انگیز بیانات دیتے ہیں, تو اس وجہ سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے 2024 8 فروری کے الیکشن کے بعد, تو حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ اب سفر کرنا بھی کسی کے لیے مشکل ہے. ادارے جو بھی ہے فورسز ہے اس کی نقل و عمل جو ہے محدود ہو کر رہ گئی ہے. جو مسلح تنظیمیں ہیں اور روک لیتے ہیں مسافروں کو, بسوں کو چیکنگ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالات کو اس نیچ پہ پہنچانا کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے ایک حد تک ذمہ دار ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ 1948 سے ہی جب محمد علی جناح نے خان خلات کے ساتھ جو ایگریمنٹ کا مخالفت کی, اسی دن سے ہی پاکستان اور بلوچستان کے لوگوں میں ایک عدم اعتماد کا فضا ہے, اور اس کے طویل تاریخ ہے, اس کو آپ ذرا دیکھ لیں. اب اس وقت تو مجھے وہ قومی حقوق کا جو قومی سوال کا جدوجہد ہے وہ کئی جگہوں پہ ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, مگر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو بلوچستان کے حالات خراب کیے گئے ہیں فارم 47 کے ذریعے, اس کا مطلب یہ ریاست کا پالیسی ہے کہ صوبے میں لوگ اپنے گھروں میں بند رہے اور لوٹ مار برقرار رہے. کئی چیزیں مشکوک ہیں. ایک مشہور نعرہ ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کی پیچھے درزی ہے, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ تو آواز خلق اور نکارہ خدا ہے. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بدامنی کے پیچھے ریاستی ادارے اور ان کا جعلی حکومت کا ہاتھ ہے, اور پالیسی اس لیے بنایا گیا کہ لوگ سیاسی عمل سے ہٹ کے اپنے گھروں تک محدود رہیں اور بلوچستان پہ قبضہ اور لوٹ مار ہو. میں یہ اس وقت اس طریقے سے سمجھتا ہوں, ایک بات. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نیا ڈرامہ رچانے کے لیے چین کو ہمارے صوبے اور ملک سے باہر کرنے کے لیے ایک نیا ڈرامہ رچایا اور دکھا رہے ہیں دنیا کو کیا بدامنی ہے. یہ دو چیزوں پہ ہم سوچتے ہیں اور اس پہ بحث ہوتا ہے. اب کوئی نتیجہ نکلے, مگر ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ بدامنی ریاستی پالیسی ہے, اور اس پالیسی کو جعلی لوگوں کے ذریعے آگے لے جایا جا رہا ہے جن کا کوئی نیشنل پولیٹیکل اور سوشل سٹیٹس نہیں ہے. وہ کل کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے. اب اس کا ایک بڑا میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آج کل شاہد بلوچ صاحب یا شاہد رند صاحب کو ریاست پاکستان نے تلاش کر کے اسپوکس مین بنایا ہے, اس سے بھی پوچھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نوابزادہ صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ایک ریاستی پالیسی بنی ہوئی ہے, آج کل جو ہے بلوچستان بالکل نوگو ایریا بنا ہوا ہے, تو ایک کاروبار تباہ ہے, لوگ جو ہیں ایک بہت ہی خوفناک زندگی گزار رہے. تو بنیادی طور پر بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنا, یا موجودہ حکومت ہے, وزیر اعلیٰ بلوچستان اور اس کا کابینہ ہے, تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں نوابزادہ صاحب. دیکھیے وہ اپنے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. انہوں نے بلوچستان کے تمام ایشوز کا غلط تعبیر کیا ہے, اور آج جتنے بھی پاکستانی چینل ہیں ان میں مبصرین کو دیکھتا ہوں. کل ایک شخص کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ادھر آزادانہ الیکشن ہو. یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا قومی سوال ہے, یہاں کے جینئن سیاسی اور سماجی لیڈرشپ کو موقع ملے. تو آج کا حکومت تو بقول ریاست پاکستان انہوں نے کئی دہائیوں سے کہا کہ یہاں کے مسائل جو ہے سرداروں کی وجہ سے خراب ہے. آج تو ایک مڈل کلاس شخص کو لا کے بٹھایا انہوں نے. شاید وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں کہ بلوچستان کو مزید افراتفری کا شکار بنایا جائے, یہاں کا قومی اور سماجی نظم کو افراتفری کا شکار بنایا جائے تاکہ لوٹ مار کرنے میں آسانی ہو.
لیکن کچھ جو ہیں جیسا کہ آپ نے کچھ نیشنل ٹی وی کا ذکر کیا، جو بات چیت وہاں پہ چلتی ہے، تو بہت سارے جو پاکستان کے صحافی اور جو تجزیہ نگار ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب امریکہ افغانستان سے چلے گئے انہوں نے بہت سارے اسلحہ وہاں چھوڑے، اب وہی اسلحہ جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ امریکہ کو کس نے جو ہے افغانستان میں پناہ دی یا کس کا کردار تھا وہ تو الگ بیس ہے، لیکن یہ جو ہے بلوچستان کا مسئلہ ہے، کے پی کے کا مسئلہ ہے یا اور قوتیں وہاں پہ سرگرم ہیں، لیکن بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بلوچستان کے بلوچ مسلح تنظیمیں کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی جان کی بازی کھیل رہے ہیں، تو اس میں اس کو امریکہ کے اسلحہ سے افغانستان سے لنک کرنا، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی جواز بنتا ہے کہ واقعی اس طرح سے بلوچستان کے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کو 2-3 دفعہ کندھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں دیا اور جاری ان کی لیڈرشپ میں دیا، مذہبی طبقے نے ان کو کندھا دے کے پہنچایا، شاید ابھی پھر سے وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس کا شکوہ تو پاکستانی ریاست اور ان کے خفیہ ادارے اور ان کے جعلی پولیٹیکل پارٹیز سے ہونا چاہیے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریاست پاکستان سنجیدہ ہوتا کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو پہلے تو اس ایگریمنٹ پہ عمل کرتا جو خان قلات اور محمد علی جناح کے درمیان تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پاکستانی آئین ہے جس کو مسلسل ریاست اور اس کے ادارے وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور تمام ٹاؤٹ پولیٹیکل پارٹیز، چاہے مذہبی یا نیشنلسٹ ہیں یا وہ پھر جن کو باپ اور کاف کے نام پہ بنایا جائے، یہ سب نے کوشش یہ کی ہے کہ چور دروازے سے داخل ہو، ایک دفعہ اقتدار میں لوٹ مار کرے۔ اس میں تو بہت بڑا بحران کا وجہ یہ ہے کہ ریاست اور پولیٹیکل پارٹیز کے ملی بھگت کے وجہ سے آج صوبے کی حالت خراب ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے میں اب انٹلیکچوئل طبقہ، یونیورسٹیوں میں طالب علم اور وہ سماجی لوگ جو اپنے قومی اقتدار کا دفاع کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اس کو اب اس سے نکل کے بلوچستان کے تمام ایشوز پہ ایک نیشنل ڈائیلاگ حقیقی قومی سماجی سیاسی لوگوں کا درمیان میں ہونا چاہیے کہ بلوچستان کو اس بحران سے کس طریقے سے نکالا جائے۔ لیکن نواب صاحب، ایک جو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز اپنے باپ کا ذکر کیا، اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اس سے پہلے نون لیگ کی تھی، جو یہ بار بار تجربہ کیا جاتا ہے، بلوچستان کو ایک تجربہ کا بنایا ہوا ہے خاص طور پر حکومت بنانے کے حوالے سے، تو آج پیپلز پارٹی ہے، کل یہ جو پیپلز پارٹی میں آج شامل ہیں پتہ نہیں کل کہاں جائیں گے، کل باپ میں تھے، اس سے پہلے نون لیگ میں تھے، تو کیا یہ ایک خطرناک رویہ ہے یا یہ جو تجربہ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جو ہے نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے پارلیمانی سیاست سے مایوس ہے اور اس وجہ سے حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کو تو میں آپ کو عرض کروں، ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے پوچھیں جس میں ڈاکٹر مالک صاحب بھی ہیں، سرینا میں جا کے انہوں نے کیا کیا۔ اب وہ یہ میں دیکھ رہا ہوں چینلوں پہ بتایا جاتا ہے کہ مڈل کلاس کا ڈاکٹر صاحب کا حکومت کو ہٹایا گیا۔ کیا اس پہ بات نہیں ہو سکتا ہے کہ مری معاہدہ کیا تھا اس کو کیوں سامنے نہیں لایا جائے؟ مری معاہدے کے تحت 2.5 سال کا فیصلہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے بھی آج کے حالات کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ کسی نے بلڈر کو لسبیلے سے لا کے سینٹر بنایا، کسی نے چرچ فروش کو، کسی نے ٹھیکیدار کو بنایا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ دیکھیں اس وقت اگر ریاست اور پولیٹیکل پارٹیز سنجیدہ ہوتے تو 4 سدے کے ایمن ولی کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا ہمارے سینٹر بنے، یا ڈیرہ اسماعیل خان کے مولانا فضل الرحمان کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ ہمارے صوبے سے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی سرباز کے ایرانی کو لا کے ہمارے ایم پی اے بنایا گیا، کئی نیمروز کے شخص کو لا کے ایم پی اے ایم این اے بنایا گیا۔ اس کا مطلب ہے سنجیدہ کبھی بھی عمل نہیں ہوا ہے بلوچستان کو ٹھیک کرنے میں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے جو اہل دانش اور فکر ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اس بحران سے، اس بربادی سے اپنے سرزمین کو کیسے بچایا جائے اور نکلا جائے۔ تو لیکن نواب صاحب دوسری طرف یہ جو جن کو یہاں لایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، آپ نے ماضی میں بھی ایک انکشاف کیا تھا کہ ایک بندہ جو ہے گوادر کیچ کے الیکشن لڑا، قومی اسمبلی کا منتخب ہوگا، انہوں نے جو ہے وہاں افغانستان میں پیسہ دینے کی کوشش کی، ایک صوبے میں گورنر بننے کی کوشش کی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن یہاں آ گیا، وہ آسانی سے ایم این اے بن گیا۔ بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے ہی حلقے میں گزشتہ 2-3 الیکشنوں سے ہار چکی ہے، پھر بلوچستان پشین میں آ کے وہ اس وقت قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔
تو اگر اس طرح ہوتا رہے گا، آپ نے بھی ماضی میں جو ہے ایک 5 سال ایک کیس لڑا، آپ کی جو کوئٹہ میں آپ نے جو سیٹ بقول آپ کا آپ نے جیتا تھا کسی اور کو دیا گیا، کیونکہ یہاں فارم 47 کا ایک نیا جو اصطلاح ہے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ موجودہ بلوچستان حکومت جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں فارم 47 کے تحت جو ہیں رکن قومی اسمبلی صوبہ اسمبلی بنے ہیں، تو اس کو کیا ہم اداروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں جو مداخلت کرتے ہیں اور بلوچستان کے الیکشن کو مشکوک بنا دیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ 1947 سے لے کر فارم 47 تک پاکستان میں تین صوبے تھے اور بلوچستان ایک کالونی ہے، مگر اس کو اس طریقے سے یہاں تک پہنچانے میں ادارے ضرور ہیں، مگر وہ پولیٹیکل پارٹیز جو نیشنلزم اور مڈل کلاس اور اسلام اور فلانے کے نام پہ بھی ان تمام جو بحران ہے ان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو سہارا دینے میں کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی ہے، یہ بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مایوس ہو کے سیاسی عمل سے یقیناً پہاڑوں کی طرف دانستہ یا نادانستہ گئے، میرا خیال یہ بدامنی ریاست اور اس کے اداروں کو اور کچھ نااہل لوگوں کو سوٹ کرتا ہے۔ اس تمام بدامنی کے نتیجے میں کچھ لوگ اقتدار اور پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مزے اڑا کے چلے جاتے ہیں، ان کے بعد ان سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مگر ذمہ داری تو یہاں اہل قلم اور اہل دانش اور یونیورسٹی کے طالب علموں کا اور جو سنجیدہ سماجی لوگ ہیں اور سیاسی کارکن ہیں ان کا بھی ہوتا ہے کہ اس بحران سے افراتفری سے نکالنے میں اپنا آواز بلند کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو سہارا اور کندھا دینے والے پولیٹیکل پارٹیز کے گھیرا تنگ کریں اور اس افراتفری سے اپنے صوبے اور آئندہ نسلوں کو نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن انس صاحب آپ سے میرا ایک اہم سوال یہ ہے، چونکہ آج جو بلوچستان میں مسلح تنظیمیں سرگرم ہیں، تو آج یہ تنظیمیں جو ہیں ان کو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جو ہے ان کو لیڈ کر رہی ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہے فلاں نواب یا سردار کی جو ہیں بیٹے ان کو چلا رہی، لیکن آج ایک مڈل کلاس ان تنظیموں کو ایک دوسرے سے منسلک کر رہی ہے، لیڈ بھی کر رہی ہے، نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ متاثر بھی ہے اور اس جنگ کو جوائن کر رہی ہے جو بٹل فیلڈ میں موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ آج ایک تعلیم یافتہ نوجوان طبقہ جو ہیں وہ پہاڑوں میں جنگ لڑ رہا ہے، یہ کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ آج یہ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہوں نے بندوق اٹھایا ہے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ پاکستانی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کا جو نوآبادیاتی ذہنیت ہے اس نے لوگوں کو جمہوری سیاسی عمل سے دور رکھا، اس کا ایک وجہ یہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا وجہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں اپنے آپ کو بلوچستان کے حقوق علم بردار کہتے ہیں، انہوں نے بھی چور دروازے سے اقتدار میں داخل ہو کے ڈیلیور نہیں کیا۔ آپ کو شاید یہ پتہ ہے 2018 کا الیکشن کا کیس میں ابھی تک اس لیے نہیں لڑ رہا ہوں کہ مجھے سیٹ ملے گا، سیٹ والے تو میرے گھر آئے تھے، میں نے انکار کیا تاکہ میں آزاد طریقے سے اپنے صوبے کا آواز ایک جو پارلیمنٹ میں فورم پہ اٹھاؤں، جس کے لیے مجھے نہیں چھوڑتے، مجھے افسوس نہیں ہے، مگر میں ریاست اور اس کے اداروں کے کرتوت دکھانے کے لیے اس عدالت میں پیش ہوتا ہوں جو 7 سال سے میرا کیس نہیں چلا رہا ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ ریاست کو یہ بدامنی سوٹ کرتا ہے اور پھر ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک قومی نظم کا اصول کا تعین کرنا ہے کہ جو ریاست کو بدامنی سوٹ کرے اس بدامنی کا راستہ روکنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں۔ یقیناً ایسے لوگ ہیں جو اپنے آئندہ نسلوں اور حال کا بدحالی کو دیکھ کے انہوں نے بندوق کا راستہ اختیار کیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن سیاسی جدوجہد بلوچستان کو اس بحران سے نکالنے میں کامیابی اختیار کر سکتا ہے، جس میں تعلیمی اداروں میں طلباء اور تمام سیاسی جو حقیقی سیاسی عمل ٹھیکیدار نہیں یا وہ عقیدت مند اور ملنگ جو بیٹھے رہتے ہیں نام نہاد لیڈروں کے گرد، اس صوبے کو بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ نوافزاد لشکر ریسانی صاحب، آپ ٹائم نکال ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ بڑا رکن افزا صاحب کا پتران کنگائی گشک ہمیشہ کے غلط ریاستی پالیسیاں سبا مروچی بلوچستان اے رنگ صورتحال شکاری، چونکہ بلوچستان حالات گستگے 20 سالہ گیشیں خراباں بلے گستگیں 1 سال نے ہما مدستہ کے حالات ہما جہاں اتکا گو سر بتگاں کے یہ حالاتانی کنٹرول کرنا نہ صرف ادارہانی بلکہ حکومت بسے گپ نہیں وہ دومنی مگا موجودہ حکومت کے ہستے ہیں بعضیں سیاسی جماعت یا اپوزیشن
جماعت یا دیگر آنی عریب پولیٹیکل پارٹیز کے استیں کو شگاں کہ موجودہ حکومت دا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک اتحادی حکومت ہے وہ آلاتانی گردار کنگا بے صوبہ بعضیں حکومتی اراکین کے استیں گپا جنگاں کہ ما یہ آلاتانی تھا اسمبلیات کو نکنے یہ ہوتی کانسٹیٹیوسیز کے استیں حلقہ انتخاب کے استیں ادما شت نکنے فی الحال اسمبلی کے استیں متل کنک بھی چیز آن لائن کنک بھی بھلے یہی درستیں گپ ہوتی جاگا دومی نمگا یک مسلح جہد و جہدی بوگا ہیں گستگی روچا دیکھے جعفر ایکسپریس ٹرین یہ ویلے آماج بتا یا یہ مسافر یا گمال جوڑ کنک بتگا اور بعض حکومتی دعویٰ یا سیکورٹی فورسز ذرائع گوشہ گمیشیں کہ ادر بازیاب کنک بتگا وانی تو کا چیزی مسافر بیران اور چیزی ایک اہلکار کے استاں کشک بتگا بھلے دومی نمگا دومی موقف کے استیں چارک بھی دوستیں چیز آئیے برعکس پچہ کہ یہ ایک انچیں خطرناک صورتحال ودی بتا تو ٹرین یا قومی شاعراں سفر کنک کے استیں ملک کے واسطے جنجالی جوڑ بتا وہی گپا کے استیں اما اسمبلی ممبر فلور سرائش تصدیقہ کنگاں وستنگ روچنوی ظفر اللہ زہری صاحب کے سابق وزیر داخلہ ہیں صوبائی وزیر داخلہ ہے تو انکشاف ہوتا کہ ایک صوبائی اسمبلی ممبر کے استیں آئیے اسلحہ پچگرک بتگاں اور اگر نوبت کے تو ماہ قومی شاعرہ کے استیں چون سفر کو کنے اور دومی نمگا میں یہ ہم گندگائیں کہ آلاتانی کنٹرول کرنے کے حوالہ حکومتی کردار اچوڑا گندگ بوگا نہیں حکومت کے استیں اما ذمہ داری یا کردار مظاہرہ کنک لوٹی آیا کس دس نکاں اور دومی نمگا وزیر اللہ صاحب کے استیں آئی کچھ ہمیشہ کہ مذاکرات اگاں زور دیکھ بھی کہ مذاکرات کنک بھی مذاکرات کو کیا کنک بھی دنیا مدستہ کے یہ مسلح جد و جہد یا گوریلا جنگ کے استہ بتگاں یک نہ یک آئیتا رائے کشک بتایا مردم درگی جگہ آنی مگا پتران کنک بتا اور محلوک کے جان و مال رکھے نک بتا تو ماضی مدرسہ ڈاکٹر مالک صاحب دورہ یک کوشش کنک بتا تو وزیر اعلیٰ صاحب کے استیں یہ زانگانا ہے کہ مذاکرات کو کیا کنک بھی تو یہ کچھ ہمیشہ کہ آپ پرتشدد ہاں تو ماہم آنی خلاف ماں کارروائی کنے یہاں کے فر کردارت سر کنے بلے انگتا اشیاء چھوڑیں انجام دیمانیت کا 26 اگست 2024 مدستہ کے بلوچستان بستہ چگیش واقعہ بتگاں خودکش عملہ بتا سیکورٹی فورسز کیمپ سرا بیلہا اور بعض مردم کے استنا 26-27 مردم شتو کا ویران بتگاں چرشیہ پد وقتاً فوقتاً ویل واقعہ دیما کہاں یکا چا یک مستریں واقعہ دیما کہتے ہیں بلے آئیے گردار بوگا نہیں تو حکومت شاید دعوت ذمہ داریاں پورا کہاں یا بلوچستان ایک نوجوان کے استنا مزنی پیمانہ یا ریاستہ چی یا ریاست رویہ چی حکومتہ چی مایوس ہاں وہاں ایک انچی رائے اختیار کو تھا کہ ہم بعض پرتشدد اور خطرناک ہے اور دومی نمگا مگندے کہ حکومت انچے جوڑ کنک باں یا فری اینڈ فیئر الیکشن نامہ انچے مردم کے استنا اسمبلی ممبر جوڑ باں کہ آپ ادا صوبہ چیف ایگزیکٹیو یا ایم اے وزارتہ نصرہ فائز باں یا قومی اسمبلی یا سینیٹ ایم اے عہدہ نصرہ گندگ چرشیہ چی آلات کے استیں مزید پیچیدہ باں نظر چاروں کو ہمیں گپا میں مراکشہ دپا خلاص بتا من آلتا بلوچ رضا دی اللہ باوٹے بیچارے مراگش بزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا